ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری حاجتیں قبول نہیں ہو رہی، ہم استغفر اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نمازی بھی ادا کرتے ہیں، پر پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم سے ایسی کیا گناہ، ایسی کیا خطا ہوئی ہے کہ ہماری استغفار اللہ تعالیٰ استغفار قبول نہیں کر رہا، ہماری حاجتیں پوری نہیں کر رہا۔ ہم ایسا کیا کریں، ہم کیسے اپنے اللہ کو راضی کریں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری حاجتیں منوائیں، پوری کریں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنی ساری دعائیں قبول کروائیں۔ تو آج میں آپ کو استغفار پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی، اور آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہماری ساری حاجتیں صرف ایک استغفر اللہ، ایک چھوٹے سے لفظ سے ہمارا رب ہماری دعائیں قبول کرے گا، اور استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے آج میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کرتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں، نالج میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے، اور مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگ کمنٹس کرتے ہو، دعا کا کہتے ہو، آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اور پلیز جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں، مجھے دعا کا کہہ رہے ہیں، آپ سب نے بس یہ دعا کرنی ہے کہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں کو قبول منظور عطا کر، اور ان کو جو ہے نا ان کی مشکلیں ہٹا دے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ استغفار کی فضیلت بھی بیان کروں گی، اور استغفار کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ ہم نے کیسے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے، اور کیسے ہم نے اپنی حاجتیں صرف ایک استغفر اللہ سے پوری کروانی ہے، قبول کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کچھ دن پہلے بھی بہت سارے کمنٹس ہیں کہ آپ ہی ہم استغفار بھی کرتے ہیں، ہم تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی عطا کرتے ہیں، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پوری نہیں کر رہا۔ ایسی کیا بات ہے؟ دیکھیں، ہم جب یہ شک پال لیں اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، ہماری حاجتوں کو پوری نہیں کر رہا، اللہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم لوگوں نے ضرور ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جس کی پکڑ ذرا سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اپنی عبادتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے جو اللہ پہ یقین ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں شیطان کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مطلب ہمارا یقین ہٹ جائے۔ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ دیکھو، تم تو نمازی بھی پڑھ رہے ہو، تم تو استغفار بھی کر رہے ہو، تم تو نفلیں بھی ادا کر رہے ہو، وظیفے بھی کر رہے ہو، اور دیکھو تمہارا رب جو ہے نا تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ یہ شیطان ہمیں کہتا ہے، یہ جو ہمیں وسوسے آتے ہیں نا، جو ہم کہتے ہیں ہماری وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلاف بھڑکا رہا ہوتا ہے دل ہی دل میں۔ جب آپ سوچیں اپنے ساتھ، آپ سوچیں کہ یہ شیطان ہمیں بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، ہم اس پہ یقین نہ کریں، اللہ پہ یقین رکھیں کہ نہیں، کیوں نہیں کرے گا، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں لایا ہے، ہمیں وہ مطلب مار بھی سکتا ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، ہمیں دے سکتا ہے، ہم سے لے سکتا ہے، تو کیوں وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا؟ کیوں وہ ہماری حاجتوں کو قبول نہیں کر سکتا؟ قبول کر سکتا ہے۔ میرا رب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب ہم انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ ہمارے سر جھکتے ہوئے خوش ہوتے ہیں کہ اور جھکے، ان کے سر ہماری سامنے اور جھکے، کہ ہم سے آگے نہ جائیں، ہم سے لو جائیں، آگے نہ جائیں۔ وہ آپ کو مطلب کامیابی کا راستہ نہیں بتائیں گے، آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ ہاں، اکا دکا تھوڑے بہت پیسے دے دیے، تھوڑے بہت جیسے شاپر میں سالن روٹی، بس مطلب کمپلیٹ آپ کے ساتھ وہ ہیلپ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان سے آگے جائیں، اور آپ پھر ان کے سامنے کیسے سر جھکائیں گے؟ ایک واحد ہمارا رب ہے، جب ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ ہمارے سر جھکنے نہیں دیتا، وہ ہمارے سر اٹھا دیتا ہے، اور ہمیں اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہم کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پہ یقین نہیں کرتے، نہ شکری کرتے ہیں۔ ذرا سا بھی غم آ جائے، ذرا سا بھی کوئی بات آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، رزق چھن جائے،
ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تو ہم ناشکری کی طرف چل پڑتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو استغفار کا ایک ہی طریقہ ہے، استغفار کا پڑھنے کا طریقہ جس سے آپ اپنی ہر حاجت دعائیں قبول کرتے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کر لیں، معافی مانگ لیں کہ یا رب میں تیرا بندہ ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں انسان ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت ناشکر ہوں، مجھے معاف فرما دے میرے مولا، مجھے تجھ پہ پورا یقین ہے، تو نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا میرے مولا، تیرے علاوہ ہمارا کون ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ایک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت بڑا ہے۔ آپ اس کو نا اللہ تعالیٰ کے سامنے منت مان لے کہ یا رب میں 3 دن 1000 بار پڑھوں گا یا 1500 بار پڑھوں گا، 10,000 جتنا بھی ہو سکے آپ منت مانگ لے، 1 مہینے کی منت مانگ لے، 15 دن کی منت مانگ لے۔ جب آپ یہ اس طرح کی منت مانگیں گے نا تو بالکل یہاں پہ آپ نے 3 دن منت مانگی، چوتھے دن آپ کی وہ دعا، آپ کی وہ حاجت قبول ہوگی۔ اگر آپ نے شادی کے لیے کی ہو، اگر آپ نے رزق کے لیے کیا ہو، اگر آپ نے اولاد کے لیے کیا ہو، کسی چیز کے لیے بھی استغفر اللہ کا وظیفہ کیا ہو، منت مان لی ہو، تو وہ اس دن کمپلیٹ ہوگی ہی ہوگی اگر آپ نے پورے یقین سے یہ وظیفہ کیا کہ یا رب میں تجھ پہ یقین کر رہا ہوں اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، بس تو میری یہ دعا قبول کر لے، میں اتنے دن استغفر اللہ کا ورد کروں گا اور اتنی دفعہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے، بس آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور استغفر اللہ کی اتنی فضیلت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ایک استغفر اللہ آپ کو دین و دنیا دونوں جہان کی خوشیاں عطا کرے گا۔ اس جہان میں آپ کے لیے نہریں بنائے گا، دودھ کی دریا بنائے گا، دودھ کی درخت، پھل پھول، گھر محل۔ اب جنت ہماری دعاؤں سے بنتا ہے، جنت ہماری یقین سے ہمارے لیے جو درخت بنتے ہیں، جو پہاڑ، جو گھر، ہمارے محل ہمارے لیے وہاں تیار کیے جاتے ہیں نا، وہ ہمارے یقین سے بنتے ہیں، ہماری اعمال سے بنتے ہیں، ہمارے وظیفوں سے بنتے ہیں۔ جب ہم ایک سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک کھجور کا درخت وہاں پہ لگا دیتا ہے۔ تو ہماری دعاؤں سے ہمارے لیے جنت میں جگہ تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ استغفر اللہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لوگ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے لفظ استغفر اللہ سے کیسے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ تو ساری بات ہے۔ جب آپ یقین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، استغفر اللہ کے ایک ہی لفظ سے ہماری اللہ تعالیٰ تمام دعائیں، تمام حاجتیں پوری کرے گا، ہماری مشکلوں کو دور کرے گا، ہمیں معاف کرے گا۔ اور بس یقین اللہ پہ قائم رکھے، شیطان کو کہیں کہ تم دفع ہو جاؤ، ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مار بھی دے عبادت میں نا، پورے دن رات اپنے سر کو جھکا دینا، اب پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹائم دعا قبول نہ کرے، حاجت پوری نہ کرے، ہم پھر بھی اللہ پہ یقین کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ہمارا اپنا جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے بیماری میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ تکلیف سے بچا کر مطلب اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ ہمیں تڑپتا چھوڑ دے، ہم تڑپتے رہے، نہیں، ہمارا پاک رب بہت بڑا ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم دل ہے، وہ ہمیں اپنے پاس ان تکلیفوں سے دور کر کے لے جاتا ہے۔ تو میں نے ایک بار یہ سنا، یہ ابھی میں جب وائس اوور کری تھی تو مجھے خیال آیا، کوئی تھا جس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی سالوں سے، تو اس نے 3 دن وظیفہ کیا، چوتھے دن ان لوگوں کو کنسیو ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا، میرے خیال سے ان کا اولاد نرینہ ہوا تھا۔ تو مجھے اس کے بعد جو ہے نا استغفار پہ جو یقین آیا، جو میرے اللہ پہ یقین آیا، میں نے استغفار، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے استغفار کا ورد کرنا نہیں چھوڑا۔ بس صرف سمپل استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، بس آپ خود اپنے ساتھ کر لیں کہ کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، اور بس سمپل، بہت سمپل ہے، اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے، تو بس
اور یہ وظیفہ منت مانگ لیں استغفار کی، آپ کی منت ضرور قبول ہوگی۔ اور ہاں دوسرا پلیز جو وظیفہ میں شیئر کر رہی ہوں پلیز سب کے ساتھ شیئر کرنا، لوگ بہت ڈپریشن میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اگر میرا وظیفہ اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب۔ اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔